ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. محترم سامعین اور سامعات، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر جو فرائض فرض کیے، یقیناً سب کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان میں سے ایک فرض ایسا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس کو فرض کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے اس امت پر، تو باقی سارے اعمال کو فرض کرنے کی طرح فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا۔ باقی سارے اعمال زمین پر وہی آ کر فرض ہوئے، لیکن جب اس عمل کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلایا۔ میری مراد نماز ہے، لیکن جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ شاید وہ ایسی باتیں ہوں گی جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اے نبی، نماز کو قائم کر، بے شک نماز تجھے برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس کتاب کی بات ہے جس کے آغاز میں رب کائنات نے چیلنج کیا: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ایک نہیں، 0.0001% بھی اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات، دنیا کا کوئی کاتب، کوئی رائٹر، کوئی لکھنے والا اپنی کتاب کے آغاز میں اس بات کا چیلنج کبھی نہیں کر سکتا کہ میری کتاب میں غلطی نہیں ہے، لیکن یہ آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے بھی ایسی خاص کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا۔ باقی نازل ہونے والی کتابیں آج بھی صحیح حالت کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے اندر تحریف، تعدیلیاں کر دی گئی۔ اور وہ قرآن جس کو آج ہم نے مکمل کیا، مصلی پہ سنا، جس کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے رمضان کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا: اے نبی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اے نبی، نماز کو قائم کر، نماز تجھے برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوالیہ نشان ہے مجھ پر، میں بھی نماز ادا کرتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو امت محمدیہ کا پیروکار ثابت کرتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو محب رسول، عاشق رسول کا دعوے دار ٹھہراتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز مجھے برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے؟ شک تو نہیں ہے اس بات کے اندر، قرآن کی آیت ہے: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ تو نماز کو قائم کر، نماز تجھے برائی اور فحاشی سے روکے گی۔ ہاں، اگر میری نماز مجھے برائی اور فحاشی سے نہیں روکتی تو یقیناً میری نماز میں خرابی ہے۔ آج میں چند وہ خرابیاں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن خرابیوں کی وجہ سے ہماری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا نمبر لگے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا: فَإِن صَلَحَتْ فَصَلَحَ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ۔ اگر تیری نماز درست نکل آئی تو تیرے باقی معاملات بھی آسان کر دیے جائیں گے، تو کامیابی کے راہ پر چل پڑے گا۔ اگر تیری نماز خراب ہو گئی، تیری نماز کے اندر پاس مارک نہ لگ سکے تو یقیناً تیرے لیے بعد میں بھی خرابیاں ہوں گی۔
مسجد نبوی صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، داخل الرجل، ایک بندہ مسجد کے اندر آتا ہے، فصلی، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سلم علیکہ پر سلام کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹ نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبوت والی زبان جس کی تصدیق قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے شریعت کے معاملے میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، اللہ آسمانوں سے وحی نازل کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں اپنی زبان کو ہلاتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ واپس جاتا ہے بندہ، دوبارہ نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، سلم علیکہ پر سلام کہتا ہے، اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ پھر نماز ادا کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اللہ کے نبی پہ سلام کہتا ہے، اللہ کے نبی پھر وہی بات کرتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس پلٹ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کہنے والے نبوت والی زبان۔ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی۔ دنیا کی باقی مساجد حرم کے علاوہ، کعبۃ اللہ کے علاوہ مسجد نبوی افضل ترین مساجد میں سے ہے۔ اگر اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا صحابی رسول، اس کی نماز کے اوپر کراس لگانے والے، اس صحابی کی نماز کی نفی کرنے والے، اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اگر میری اور تمہاری نماز میں وہ خامی ہے تو پھر یقیناً ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ پھر وہ تیسری یا چوتھی بار جب اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے تو اللہ کے نبی کو کہتا ہے اللہ کے نبی تم بتلا دو، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میری نماز کے اندر کیا خرابی ہے۔ فرمایا کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وضو کو اچھے طریقے کے ساتھ کر۔ یہ نہیں ہے کہ دکان پہ بیٹھے اذان ہوگی، ہاں بس جلدی جلدی اٹھا، جماعت میں 2-4 منٹ رہ گئے، آگے وضو کیا، تیری کوئی ایک ذرہ برابر وضو کے اعضاء میں سے جگہ خشک رہ گئی تو تیرا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلا سبق اس کو دیا اسبغ الوضوء، اپنے وضو کو اچھی طرح کر۔ جب وضو اچھی طرح کر لے تو پھر رب کے سامنے قبلہ رخ کھڑا ہو اور اپنے قیام کو اطمینان کے ساتھ کر۔ فَإِذَا رَكَعَ، جب تو رکوع کے اندر جائے تو اپنے رکوع کو اطمینان کے ساتھ کر، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، تیرا رکوع اطمینان کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ تو جائے اور پھر اٹھ جائے، سجدے میں جائے اور پھر اٹھ جائے، یہ تیری جلد بازی کے اندر پڑی ہوئی نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ یقیناً ہمارے اندر بھی زیادہ نہیں تو کہوں تو 50% لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے بڑی مشکل سے ٹائم نکالتے ہیں کہ ہاں رمضان کا مہینہ آ گیا، بس سستیاں تھی، پہلے تو نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اب رمضان کے مہینے میں نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز باقاعدگی سے پڑھوں گا۔ بڑی مشکل سے دکان سے ٹائم نکالتا ہے، آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر تیری نماز جلد بازی کے اندر پڑھی گئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث فرمایا لا تجزی صلاۃ العبد، بندے کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کفایت نہیں کرتی جو بندہ اپنی نماز کے اندر اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ کتنی نمازیں ہیں جن کے اندر ہم اپنی جلد بازی کے اندر رکوع سیدھا نہیں کرتے، اپنا سجدہ سیدھا نہیں کرتی، رمضان آ گیا نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، لیکن شاید یہ چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی وجہ سے ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبولیت نہیں پاتی۔ ایک ایک رکن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان سکھایا، سکون سکھایا، اور ہم رمضان آ گیا، تراویحیں پڑھی ہیں، کتنی پڑھیں گے جی؟ 20 پڑھیں گے، 11 پڑھیں گے۔ کیوں بھائی 11 کو پڑھو گے؟ اللہ کے نبی نے 11 پڑھی ہیں نا، ہم بھی تو 11 پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان دونوں صورتوں کے اندر 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور 20 پڑھنے والے آپ بھی واقف ہیں، ہم نے بھی دیکھا۔ یقیناً اگر میں کہوں تو شاید بات غلط نہیں ہوگی کہ وہی لفظ ان کے لیے بھی آتے ہیں جو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے صحابی کے لیے بولے تھے، ارجی فصلی فانک لم تصلی، صحابی واپس جا، نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟
اطمینان نہیں تھا. 20 22 24 پڑھنے والے اطمینان نہیں ہے. یعلمون تعلمون، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع. ایک سچا لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. الشیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک مسجد ملی، اہل حدیث عورت نے مسجد بنوائی اور امام رکھا اہل حدیث. سچی بات ہے، بالکل لطیفہ ہے. اصل لطیفہ بھی سچا سناؤ تو گناہ نہیں ہے، جھوٹا لطیفہ بڑی سخت وعید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل الذی یحدث فیکذب لیضحک بہ الناس. اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. ہم میسج لکھتے ہیں، فنی کلپ لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں گے. ویل، نبوت والی زبان ایسے بندے کے لیے ہلاکت کا سرٹیفکیٹ جاری کر گئی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات لوگوں تک پھیلاتا ہے. میں سچا لطیفہ آپ کو سنانے لگا ہوں. شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک عورت نے مسجد بنوائی اور اہل حدیث امام رکھا، محلہ بریلویوں کا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. بڑی مشکل سے اس نے قائل کیا، ان کو سمجھایا، ان کی نماز درست کی. رمضان آیا تو کہنے لگے ہم تو 20 تراویح پڑھیں گے. اس نے کہا نہیں بھی میں تو 11 پڑھاؤں گا، 8 تراویح اور 3 وتر پڑھاؤں گا. نہیں بھی ہم تو 20 پڑھیں گے، ہم اپنا امام لے کے آئیں گے. امام نے سوچا کام تو خراب ہے، 2 امام آئیں گے، لوگ فتنہ بن جائے گا، لوگ تماشا دیکھیں گے. اس نے کہا آؤ ٹھیک ہے میں 20 پڑھاتا ہوں. پہلے دن آئے، اس نے 20 تراویح پڑھائی، آرام سے سکون کے ساتھ قرآن پڑھا. 3 گھنٹے لگے، 20 تراویح پڑھی. جب تراویح ختم ہوئی نا، 2 لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب کوئی 8 والی دلیل بھی ہے؟ اس نے بات نہیں سنی، تراویح پڑھائی اور چلا گیا. الشیخ زبیر علی زئی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا، بالکل سچا واقعہ. دوسرے دن پھر آیا، امام آیا، اس نے 20 تراویح پڑھائی. جب تراویح ختم ہوئی تو سارے کے سارے مقتدی بولے، کہتے ہیں ہم 8 پڑھیں گے، ہم نے 20 نہیں پڑھنا. کیوں؟ 20 پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں. اگر اطمینان کے ساتھ قبولیت والی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو سکون سے پڑھو، اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ بھی پائے گی. لیکن پڑھنی وہی ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ پہلی خرابی ہے ہماری نماز کے اندر کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، ہماری نمازوں کے اندر سکون نہیں ہے. رمضان آتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں تراویح پڑھوں گا، میں نماز شروع کروں گا، آج کے بعد میں توبہ کروں گا، اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لوں گا، نماز کا پابند ہو جاؤں گا، اور پھر اپنے کاروبار سے بڑی مشکل سے 5 سال. بھائی دیکھو نا، عقل تسلیم نہیں کرتی. جہاں تو 7 منٹ 10 منٹ لگاتا ہے نا اپنی نماز پہ، 2-3 اور لگا لے، 12 13 14 منٹ لگا لے، 15 منٹ لگا لے. 2-3 منٹ میں تو کوئی دنیا نہیں کما لے گا. لیکن ادھر کتنا بینیفٹ ملے گا، کتنا زیادہ فائدہ ملے گا کہ تیری نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لے گی. یہ پہلی خرابی ہے ہماری نمازوں کے اندر. دوسری خرابی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الامام لیؤتم بہ. امام کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا اذا کبر الامام فکبروا. جب امام تکبیر کہہ لے تو تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَلضَّالِينَ فَقُولُوا آمین. جب امام وَلَلضَّالِينَ کہے تو تم آمین کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. جب وہ رکوع کرے تو تب تم رکوع کرو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. اب یہ ویسے تو سمجھنا مشکل ہے. دوسری حدیث دیکھ لیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے، اقتداء پیروی، امام کی پیروی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہم رکوع کے بعد اس وقت تک اپنی کمر کو جھکاؤ میں نہیں لاتے تھے جب تک اللہ کے نبی اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ لیتے. اس کو کہتے ہیں اقتداء. امام ایک رکن سے دوسرے رکن میں مکمل منتقل ہو جائے تو پھر تم پچھلے رکن سے حرکت شروع کرو گے. یہ ہے اقتداء. اور اقتداء نہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید سنا گے. فرمایا اما یخشى الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار. وہ بندہ جو امام سے پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے. اتنی سخت وعید. اور ہم کیا کہتے ہیں؟
امام سے پہل کر رہا ہوں، بس جلدی ہے نا، کاروبار، دنیا، کام کاج، یہ وہ، بتاؤ امام سے پہلے سلام پھیر کے کوئی جا سکتا ہے؟ تو پھر جلدی کس بات کی؟ امام سے آگے بڑھ کے رکوع پہلے جانا، سجدہ پہلے کرنا، سلام پہلے پھیرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے آپ کو اتنی سخت وعید کا مستحق بنا لینا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیوں نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ امام کے پیچھے پیچھے چلو، امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھو۔ ہاں، البدایہ والنہایہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو اس وجہ سے کوڑے مارے تھے کہ اس نے نماز کے اندر امام کی اقتداء نہیں کی تھی۔ اور حجاج بن یوسف کے دور میں، یہ ابن عمر والی بات پہلے کی ہے، حجاج بن یوسف کے دور میں یہ بڑا ظالم ایک بادشاہ گزرا ہے، خلیفہ گزرا ہے۔ اس کے دور کے اندر سعید بن مسیب تابعی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ وہ نماز پڑھی ایک مسجد کے اندر، اور ان کے آگے نماز پڑھی حجاج بن یوسف نے، وقت کے خلیفہ، بادشاہ، وزیر اعظم، صدر۔ اور حجاج بن یوسف نے امام کی اقتداء نہیں کی، امام سے آگے بڑھنے کی، امام کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کی۔ نماز مکمل ہوئی تو سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ، نماز ختم ہوئی تو حجاج بن یوسف اٹھ کے جانے لگا تو اس کی قمیض پکڑی اور بٹھا لیا، کہا نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں۔ وقت کا خلیفہ تھا، اس کا ظلم، اس کا جبر وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن انہوں نے اس کی نماز پہ کراس لگایا کہ نماز کو دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ نماز تو میں نے پڑھی ہے، میں نے تو تجھ سے اگلی صف میں نماز پڑھی، امام کے ساتھ پڑھی نماز۔ اس نے کہا تو نے امام کی اقتداء کے اندر نماز نہیں پڑھی، امام کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، تیری امام کی اقتداء، امام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے تیری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دوسری غلطی ہے محترم بھائیوں، مختصر بیان کرتا جاؤں، بھائیوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی۔ یہ دوسری غلطی ہے جس کی وجہ سے ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ تیسری غلطی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جس نے اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب ویسے تو قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم پر رحم کیا جائے۔ خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث فرمایا کہ لا صلاۃ، اہل علم اس بات سے واقف ہے کہ لائے نفی جنس ہے، مطلب کہ کل کی نفی کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ قبول ہو جائے گی، 100 میں سے تجھے 50 70 80 نمبر مل جائیں گے، نہیں، لائے نفی جنس اب آتا ہے لا صلاۃ، اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل کراس، 100 میں سے 0۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس بندے نے اپنی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ امام کے پیچھے ہے، انفرادی پڑھ رہا ہے، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز جنازہ، کوئی بھی نماز ہو، جب اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی والی بات کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب، کہ امام تو اونچا پڑھ رہا ہے، ہم اس کی سنیں گے یا پڑھیں گے؟ فرمایا اقرا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھ لے، اپنے دل کے اندر پڑھ۔ پھر دوسری حدیث کو ساتھ رکھیں کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی تم نماز شروع کرتے ہو تو کچھ وقت خاموش رہتے ہو، اس خاموشی کے اندر تم کیا پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس خاموشی کے اندر سبحانک اللہ پڑھتا ہوں، نماز کی آغاز والی دعا پڑھتا ہوں۔ تو اس سے کیا کر، ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لفظ کہ اقرا فی نفسک، اپنے دل کے اندر پڑھ، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ میں اپنے اس خاموشی کے اندر دعائے استفتاح پڑھتا ہوں، پہلی دعا پڑھتا ہوں۔ مطلب کہ خاموش رہ کے کچھ پڑھا جا سکتا ہے، خاموش رہ کے تم سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ اور امام کے پیچھے بعض لوگ کہتے ہیں ہاں انفرادی پڑھ رہے ہو تو پڑھ لو، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے تو سنو گے، سنو ابو داؤد کی حدیث،
اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، اونچی قرات والی نماز ہے، فجر کی نماز پڑھائی، نماز مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی پر قرات باری ہو گئی۔ نماز مکمل ہوئی تو پوچھا، اپنے صحابہ سے پوچھا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ کہا نعم، ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ بھی نہ کیا کرو مگر سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہ نبوت والی زبان کے لفظ ہے، کوئی شک شبے والی بات باقی نہیں رہی۔ فجر کی نماز، اونچی قرات والی نماز، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کچھ بھی نہ کرو مگر سورۃ فاتحہ لازمی پڑھو۔ جب سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنے کا کہہ دیا تو پھر امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے۔ رہی بات اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس کا کیا بنے گا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خاموش، یہی دلیل ہے نا سب سے بڑی ان بھائیوں کی جو کہتے ہیں کہ نہیں جی امام کے پیچھے تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، تم کیوں پڑھتے ہو؟ اب اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا والغوا فیہ، قرآن کو نہ سنو اس میں شور کرو، شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی وہ آیات نازل کی کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، مشرکین مکہ کی بات پہ نہ لگو جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے تو شور کرو، نہیں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ آیت مکی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر نازل ہونے والی آیت مکی آیت ہے، اور نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینہ کے اندر۔ اس آیت کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور بات سمجھا دو، قرآن میں کتنے ایسے مسائل ہیں جن کا مطلقاً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کی تخصیص کس نے کی؟ حدیث نے۔ سب سے پہلی بات سنیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں طریقہ بتلایا، وہ طریقہ حدیث کے اندر ملے گا نا۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کب زکوٰۃ دینی ہے؟ کتنے مال پہ دینی ہے؟ نصاب کیا ہوگا؟ وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث کے اندر ملے گا۔ قرآن میں کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب ہاتھ کب کٹے گا؟ وہ 5 روپے چرائے ہاتھ کٹ جائے گا، 10 روپے چرائے ہاتھ کٹ جائے گا، 100 روپے چرائے ہاتھ کٹ جائے گا؟ نہیں، حدیث نے آ کے بتایا، نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں نے بتایا کہ جب ربع دینار کی مالیت چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اگر ربع دینار کی مالیت سے کم چوری کرے گا تو ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کو ڈنڈے لگیں گے، کوڑے لگیں گے صرف۔ اور اسی طرح فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والا مرد اور عورت اس کو کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے مارو اس کو۔ اب حدیث نے آ کے وضاحت کی کہ اگر وہ زانی شادی شدہ ہو تو پھر کوڑے سزا نہیں ہوگی، پھر رجم ہوگا، اس کو آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مار مار کے اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ اب یہ ساری باتیں، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، چور کے ہاتھ کے کٹنے کا مالیت، زانی شادی شدہ کا رجم ہونا، یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان سب کا مطلقاً ذکر قرآن میں ہے، تفصیل حدیث کے اندر ہے۔ اب یوں ہی سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اور حدیث نے آ کے خاص کر دیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس بندے نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اپنی نماز کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی، کراس لگ جائے گا۔ وہ عام حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سن، لیکن نماز میں کھڑا ہے، امام قرات کرے، امام سورۃ فاتحہ پڑھے، وہاں تو نے خاموش نہیں رہنا، وہاں تو نے امام کے ساتھ مل کے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر تو نہیں پڑھے گا تو تیرا کھلونا صرف ایک ورزش ہوگا، نماز نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر حیرت ان لوگوں پہ ہے، ان بھائیوں پہ حیرت ہے جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سے نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے سننی ہے، اور فجر کی نماز جماعت کھڑی ہو اور پیچھے سنتے پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالفت فرمایا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ،
جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی. اذا اقیمت الصلاۃ الفریضہ، جب فرضی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی. ایک طرف فرضی جماعت کھڑی ہے فجر کی اور پیچھے بندہ سنتے ادا کر رہا ہے تو اس کی سنتے نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ فرضی نماز جو اس نے ابھی پڑھنی ہے اس کی جماعت ہو رہی ہے. اور پھر یہ تو ایک الگ حدیث کی مخالفت ہے، اور فجر کی جماعت میں امام قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ پیچھے سنتے پڑھ رہا ہے. سنتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتا ہے، کوئی اور سورت بھی پڑھتا ہے. تب کہاں گئی وہ بات جو ہم پہ لگی کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو سننی ہے؟ فجر کی نماز پہ امام مصلی پہ پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھے، قرآن پڑھے، اور کوئی دوسرا بندہ پیچھے کھڑا ہو کے سنتے پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، تو تب وہ بات کہاں گئی کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے اور تس نے سننا نہیں تھا؟ تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. میں کروں تو مجرم، تم کرو تو درست. ہم امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے تو مجرم. یہ فجر کی جماعت کے اندر مصلی پہ کھڑا امام قرآن پڑھے اور یہ پیچھے سنتے پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، وہ درست ہے. میری زلف میں حسن نہیں تھی اور اس کے زلف میں آئی تو حسن کہلائی. اسی لیے جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی، چند آیات پڑھی تھی، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کتنے ایسے چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن ڈرے ڈرے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، پیشانیوں پہ محراب بنے ہوں گے، مساجد کے اندر اپنے آپ کو ٹھہرانے والے، ہر نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والے ہوں گے. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جس طرح اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھلایا. اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ارجی فصلی فإنک لم تصلی. پہلا کیا تھا کہ اپنے صحابی کو کہا واپس جا، نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے، کیونکہ اس میں خشوع خضوع نہیں تھا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو کوڑے لگائے جس نے امام کی اقتداء نہیں کی تھی. اور اس سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے والے کے بارے میں کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. یہ 3 غلطیاں. اور چوتھی غلطی فرمایا صفوا صفوفکم فإن اقامۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. اپنی صفوں کو درست کرو، صفوں کو ملاؤ، بے شک صفوں کو ملانا من تمام الصلاۃ، نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. یعنی نماز نامکمل رہتی ہے، تمہاری نماز کے پورے نمبر اللہ کے ہاں نہیں لگتے اگر تمہاری صفیں ملی ہوئی نہیں ہوگی. اب صفیں ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تو پاؤں کے ساتھ پاؤں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا اور کندھے کے ساتھ کندھا مل جایا کرتا تھا. صفوا صفوفکم او لا یخالفن اللہ قلوبکم. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی صفوں کو ملا لو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر مخالفتیں ڈال دے گا. یہ بھی خرابی ہے نماز کے اندر. اور ہم کیوں نہیں یہ خرابیاں دور کرتے؟ جی میرا باپ ایسے پڑھتا تھا، میرے آباء و اجداد اب تک ایسے پڑھتے آئے ہیں، اور اب میں ان کا طریقہ چھوڑ دوں، اب میں آپ کا طریقہ اپنا لوں؟ سنو، آباء و اجداد کام نہیں آئیں گے. فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. جب قیامت کی زوردار چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اب بتاؤ یہی رشتے ہیں نا، انسان کا بھائی، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کے بیٹے. انہی رشتوں کی بنسبت انہی کا حوالہ دے کے انسان کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے اس کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، میری ماں کا طریقہ یہ تھا میں نہیں چھوڑ سکتا، میرے بھائیوں کا طریقہ یہ تھا میں وہ نہیں چھوڑ سکتا. جب قیامت آئے گی تو اس دن جن کے حوالے دے کے تو صراط مستقیم کو ٹھکرا رہا ہے تو ان کو چھوڑ کے خود بھاگے گا. اور یہ نہیں ہے کہ قیامت تو بھی بڑی دور ہے، ابھی تو اتنی ساری نشانیاں پوری ہونے والی رہتی ہیں، قیامت آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ سن لو،
جب میری اور تمہاری سانسیں اس دنیا سے کٹیں گی تو میری اور تمہاری قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کبریٰ تو آنی ہے تب جب کائنات کو فنا ہونا ہے۔ میں نے یہ لفظ کیوں بولے کہ میری اور تمہاری قیامت کب آ رہی ہے؟ کہ جب میرا اور تمہارا ناتا سانس اس دنیا سے کٹ رہے ہیں، جب روح جسم سے نکلے گی تو سمجھو میری اور تمہاری قیامت آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آج عمل کا وقت ہے، آج حساب نہیں ہے۔ کل جب سانسیں کٹ جائیں گی تو تب عمل کا موقع نہیں ملے گا، صرف حساب ہوگا۔ جب عمل کا ناتا کٹ گیا، عمل کا موقع نہ ملنا ہوگا تو سمجھو ہم دنیا سے نکل کے آخرت کے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھ چکے ہیں۔ تو وہی ہماری قیامت ہے۔ تو قیامت آئے گی تو اس وقت انسان سب کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تھوڑا سا یوں تجربہ کریں اس کا، زلزلہ آئے نا، 2-3 جھٹکے لگیں، بندہ کمرے میں بیٹھا ہو، ساتھ اس کے بچے ہوں، بیوی ہو، والدین ہو، تو کسی کی فکر نہیں رہتی۔ جب تھوڑا سا محسوس ہو، احساس ہو کہ زمین ہل رہی ہے، بندہ سب سے پہلے کمرے سے باہر خود آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ تیرے بیوی، بچے، والدین جن کے لیے تو سارا دن کماتا ہے، سارا دن دکان کرتا ہے، سارا دن کاروبار کرتا ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی عبادات کو پسے پش ڈال کے ان کے لیے کرتا ہے۔ تھوڑی سی زمین کیا ہلی، خدا یاد آ گیا، تھوڑی سی زمین ہلی تو انہیں سب کو چھوڑ کے کمرے سے باہر سب سے پہلے آتا ہے۔ ان کی فکر کہاں گئی جن کے لیے سارا دن کما کے تو نے اللہ کی عبادات کو پسے پش ڈال دیا تھا؟ تو بھائیو ایک بات یاد رکھنا، سمندر قطرات سے مل کے بنتے ہیں اور صحرا ذرات سے مل کے بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر مت سمجھو اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو۔ چھوٹے چھوٹے جیسے پتھر مل کے پہاڑ بن جاتے ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے گناہوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اور ہاں، کبھی کسی ککر کے درخت پہ کیلے نہیں لگے اور نہ ہی کبھی کسی بیری کے درخت پہ سیب لگے۔ جو آج ہم عمل کریں گے، جو آج ہم بوئیں گے، وہی کل کو کاٹیں گے۔ جس طرح ککر کے درخت پہ کیلے نہیں لگتے اور بیری کے درخت پہ سیب نہیں لگتے، اسی طرح آج ہم غلطیاں، گناہ، اپنے اعمال کی درستگی نہ کریں اور کل کہیں کہ ہمارے لیے آخرت اچھی ہو جائے گی، ایسے تو ناممکن ہے۔ اپنی نمازوں کی درستگی نہ کی اور کل یہ کہیں کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گی، تو سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو اگلے معاملات آسان ہوں گے، اگر نماز خراب ہو گئی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے پر نہ ہوئی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، تو پھر باقی معاملات کا آسان ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی خاص طور پر رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد بھی اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔